ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. میں نے دیکھیں ساری زندگی. حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا. کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں. کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے، اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. چار پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. بھائیو، رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار. پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. توجہ ہے میرے دوستوں، ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، سنا یہی ہے. لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی لکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا لکھو. لکھا. حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم. محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں. امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے. سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے. حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا. حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا. بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ جہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں. اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات. خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا؟ بولیے کاٹا؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے. مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آپ یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض. عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے. علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں. میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی. میں نہیں جانا. یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے. اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا ہے، اب بحث رہ گئی. جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا. میں کہتا ہوں خدا کے بندے
35 साल से तू मना रहा है, अब तो ये पूछा कर कि मैं कितना दुरूद पढ़ूं महफिल मिलाद पे। आप तो ये कहा कर कि वुजू किस तरह करना है मिलाद का लंगर पकाने के। अभी तक सवाल कर रहे हो, मोहब्बत करने वाले करके गुजर गए, तो अभी तक बहस कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सहाबा की समझ में नहीं आती थी, लेकिन चूंकि सामने रसूलुल्लाह की जात थी, और जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत बहस नहीं करती, मोहब्बत प्यार करती है। मोहब्बत हमें गुलाम नबी पाक के। ऐसे ही है ना जी, किसी से कहना दाढ़ी रख लो, बहस शुरू कर देता है, कहना मैं अजय नेक नहीं। मैं कहता हूँ ये हुजूर को कहना चाहिए था ना कि जब पूरा नेक बने तब रखे, तूने क्यों बहस शुरू की? दाढ़ी हुजूर ने रखी है ना, लिहाजा हमने इंशाल्लाह तो कह दें, वादा नहीं ले रहा, हुजूर ने रखी है ना, हमें इससे गरज है कि अच्छी लगे या ना लगे। गुलाम का काम गुलामी करना कि बहस करना? हुजूर ने कहा सच बोलो, दुकान चले चाहे, हमने क्या करना है? बोले ये बहस है। हुजूर ने कहा बीबियां पर्दा करें, अब हमारे घर में वो बीबी रहेगी जो पर्दा करेगी, जो नहीं करेगी वो हमारे घर में रह सकती, क्योंकि हम नबी पाक के गुलाम हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं सल्लल्लाहु। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए तो गुलाम खरीद के लाए। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो आप फरमाने लगे तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जो टुकड़ा बच गया ना डाल देना, चुप करके खा जाऊंगा। तो फरमाया ये हुजरे हैं, को कमरा पसंद कर ले। कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप जहां इशारा करेंगे मैं सो जाऊंगा। इमाम साहब फरमाते मुझे वजद हो गया, मैं तो रोने लगा। मैंने कहा उठो यार सीने से लग, तू गुलाम बनने के काबिल तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबसरा किया इस मौजू पर। बाबा साहब कहते हैं कि एक लुकमा डालते हो कुत्ते को, कुत्ता हमारा गुलाम होता है ना, हम मालिक होते हैं उसके, एक लुकमा डालते हो और दूसरा लुकमा वो मांगे ना दूसरी रोटी तो जूते मारते हो। खुद रात को पंखे के नीचे सोते हो, वो बेचारा सारी रात पहरा देता है और सवेरे जाके किसी दरख्त के नीचे, रुख के नीचे सो जाता है। आप फरमाते हैं कि जिसका तू मालिक है तो अपना एहसान देख और उसकी नौकरी देख, और जो तेरा मालिक है उसका एहसान देख और अपनी ड्यूटी देख। खुद तू बहाने क्या कहते हैं बाबा साहब कहते हैं राती जागे ते शेख सदावें ते राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालिक दा दर मूल ना छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालिक होवन सुते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखां विच सुते, तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए, वो तो आगे गुजर जाएंगे इस तरह, और तू अशरफुल मखलूकात है। थोड़ा ख्याल करें, एक सहाबी थे हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला, हमारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसों में रह गई। बहसों में इतने कमजोर हैं हम कि आज तक बहस कर रहे हैं, आज तक, कि हुजूर पे दुरूद कौन सा पढ़ना चाहिए। खुदा के बंदे, जिसको मोहब्बत होती है ना वो बहस नहीं करता, वो दुरूद पढ़ता है। दुरूद सलाम पढ़ने वाले कम में, मसला पूछने वाले ज्यादा हैं। आप यकीन करें, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले जोश के साथ वो तो चंद मिलते हैं इलाके में, और उस पर दलाइल लेने वाला सारा शहर है। खुदा का खौफ करें, अमल करें। दीन को बहस करने नहीं आया कि हर मौजू पर बहस करें, फेसबुक पे अपनी राय का इजहार करें। दीन बहस के लिए नहीं आया, इसे मौजू बहस ना बनाओ, ये अमल करने के लिए, इस पर अमल करें। हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर हुदैबिया तक तशरीफ लाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम। उधर से हजरत अबू जंदल जो थे ये वो दलेर सहाबी थे कि इनके वालिद ने इन्हें जंजीरों से बांधा हुआ था, हाथ में भी जंजीरें थी, पैरों में भी जंजीरें थी, और इनका बाप रोज डंडों से मारता था। इन्हें पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुदैबिया तक आ गए। हजरत अबू जंदल कमरे में कैद थे, बाप और भाई ने कैद किया हुआ था। उन्होंने ना अपना सर मार मार के ना खिड़की को, तो खिड़की तोड़ी। डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने सीरतुन नबविया में लिखा है, खिड़की तोड़ के बाहर आए। दीगर किताबों में भी है ये रवायत
باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی. ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے, اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے, اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی, پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا, حضور نے وعدہ کر لیا. مکے واپس جا نہیں سکتے تھے, وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا. تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا. اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا. حضرت ابو جندل قید تھے, ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا. یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے. میرے دوستو, جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے, چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں, تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا, خون بہتا آ رہا تھا. فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے, بڑے درد سے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا, میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے. تو مجھے بتا, باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے, لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا, پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا, پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے. میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے, یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا, حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا, ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے, ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں, اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے, حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا. جناب ابو جندل بھی کھل کے روئے, ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے, کہا آپ نے وعدہ کر لیا, لے جا نہیں سکتے. ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے, کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ. سننا بات, غور کرنا, عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے, اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے, کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی, اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نہ کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے, تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے, ان کے ساتھ. جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا, اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر, میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے, میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا. اور کیا شاندار لفظ لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا آپ تو اس طرح کر, میری یہ زنجیریں کھول دے, ہاتھوں کی بھی کھول دے, پیروں کی بھی کھول دے, اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے, تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے. اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں, اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا, اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا. جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا, جتنے کھڑے تھے, جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت, وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی. یہ بھی رنگ ہوتا ہے, یہ بھی. وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے, میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ پکا رنگ ہوتا ہے. اپنے آپ کو سمیٹیں, دین کے ساتھ خشک رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا, لمبا نہیں چلے گا. جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا, وہ تو زور سے عصر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں, عصر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا. یہ بہت بڑی سزا ہے. ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. میرے بھائی, جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے ہیں, جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے, جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں.
हुजूर से मोहब्बत करें। वो कैसे पैदा होगी? दुरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नातें ज़्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल ज़रूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात को कोशिश करें नात सुन के सोया करें, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफ़ा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है मैं तकरीर कर रहा हूँ मोहब्बत रसूल पे, तो ये तो कई दफ़ा रटे रटाए जुमले भी हो सकते हैं। एक है मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे, अचानक रोने लगे, बीवी जागी, बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछें। पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? कि तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? कोई हकीम तबीब का मामला है, डॉक्टर का तो बुलाते हैं। कहा बेटा तुम्हारे वाली बात। कहा अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? कहा बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा को मदीना याद आता है, रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं होगी? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ है। लेकिन अगर अब्बा सिर्फ इसीलिए रोए कि 10 लाख डूब गया है, सिर्फ इसीलिए रोए कि वो सामने वाला प्लाट नहीं मिल रहा, तो फिर बच्चों में मोहब्बत नहीं पैदा होती, लालच ही पैदा होता है। अमल हमारा, किरदार, कुछ तो आंसू ऐसे हों जो हमने नबी पाक के लिए संभाल के रखे, जो मदीना शरीफ जाके बहाने हो, महफूज करके रखे हों। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह हमें अपने महबूब की सच्ची गुलामी अता फरमाए।